اچھا اس کے بعد اگلا جو مستحب ہے وہ ہے بچے کی پیدائش کا ولیمہ کیا جائے. اچھا یہ پہلے دن سے لے کر 7ویں دن کے درمیان کبھی بھی ہو جائے، بہتر ہے کہ 7ویں دن ہو. اچھا ورنہ بعد میں اس ولیمے کا ثواب نہیں ملے گا. مثلا 2 ہفتے بعد اگر کر رہے ہیں تو اس کا پھر زیادہ عرصہ جو گزر جائے گا تو پھر اس کا، اور اس میں ضروری بھی نہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہال یا لان وغیرہ میں رکھا جائے. رشتہ دار قریبی رشتہ دار 10 بھی جمع ہو جائیں تو بس یہ ولیمہ اس کا استحباب ہو جائے گا. کہ جتنے بھی مستحبات ہیں دیکھیے بچے کی پیدائش کے 7ویں روز کے ہی 4 مستحبات ہیں. یعنی مثلا اس میں بچے کا سر منڈوانا ہے، اور مثلا کان میں سوراخ کرنا ہے، اگر لڑکا ہے تو ختنہ ہے، اور عقیقہ تو دونوں ہی کے لیے ہوتا ہے. تو یہ 4 تو یہ 7ویں روز ہی کے مستحبات ہیں. اس میں خاص طور پر جو سر منڈوانے والا ہے یہ 7ویں روز انجام پانا اس کا مستحب ہے. پورا سر منڈوایا جائے، اور اس میں مکروہ ہے کہ کوئی چوٹی سی چھوڑی جائے. یہ پتہ نہیں شاید کسی جگہ معاشرے کے اندر کہیں رائج ہے کہ باقاعدہ مسائل فقہ کی کتابوں میں چیز آئی ہے، واللہ عالم یہ کہاں سے آئی ہے کہ بہرحال. اور اس کے بعد جتنے بھی بال ہوں ان کا وزن کے اعتبار سے سونا یا چاندی راہ خدا میں صدقہ کی جائے. اس کے برابر پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، ایکویویلنٹ جو بھی اس کے ہوں پیسے وہ بھی دیے جا سکتے ہیں. البتہ زیادہ ثواب سونا یا چاندی وزن کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اچھا بعض علماء نے بچے کے سر پر زعفران ملنے کا بھی تذکرہ کیا. البتہ علماء فرماتے ہیں اس کا استحباب بھی ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. تو زعفران کو اس طرح سے پانی میں گھول کے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ملا جائے. علماء کہتے ہیں لیکن اس کا استحباب ثابت نہیں ہے. رجائے مطلوبیت کی نیت سے بچے کے سر پر زعفران ملا جائے. اب اس کے کیا اثرات ہوں گے ویسے یہ کیونکہ زعفران کی کچھ الگ سے بھی ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر اثرات پائے جاتے ہیں جو انشاءاللہ کبھی اور اس کو ذکر کریں گے. اچھا اب بس ایک آخری آج اور بیان ہو جائے، اور وہ ہے بچے کا عقیقہ کروانا. عقیقہ اچھا لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ عقیقہ اور بالوں کو منڈوانا یہ لازم و ملزوم ہے، لیکن یہ لازم و ملزوم نہیں ہے، 2 الگ الگ مستحبات. اگر کسی شخص کا دیکھیے عقیقہ نہیں ہو سکا 7ویں روز تو اس کے بعد تک بھی عقیقہ مستحب رہے گا، کہ 20 سال بعد بھی اگر اپنا عقیقہ کروائے گا تو مستحب ہے. لیکن 7واں روز اگر نکل گیا اور بچے کے بال نہیں مونڈے گئے تو اس کے بعد یہ ثواب ہاتھ سے نکل گیا. اب یہ اس کے بعد کبھی بھی عقیقہ یہ شخص کروائے گا بڑا ہونے کے بعد بھی تو اس کا کوئی اس کو کتنے ہی بڑا ہونے کے بعد، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا تو عقیقہ نہیں ہوا تھا، اب ہم عقیقہ کروا رہے ہیں 50-55 سال کی عمر میں تو ابھی بھی گنجے ہونا پڑے گا. نہیں، وہ گنجے ہونے کا آپ کو ثواب نہیں. تو 7ویں روز کا مستحب ہے صرف سر کے بال اتروانا. اس کے بعد وہ 7ویں روز سے 8واں روز شروع ہو گیا تو بالوں کا اتروانے کا استحباب ہاتھ سے نکل گیا. البتہ عقیقہ مستحب جو ہے وہ پھر بھی رہے گا، اور اس کا جو ہے وہ ثواب اور فائدے اپنی جگہ کے اوپر ویسے ہی ویسے برقرار رہیں گے. اچھا اس کے بعد مستحب ہے کہ 7ویں روز بچے کا عقیقہ ہو جائے. دیکھیے ان سب چیزوں کی اہمیت ہے، ابھی آگے چل کے آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے اثرات بچے کی تربیت میں رکھ رہی ہے. 7ویں روز کرانا مستحب ہے، البتہ پہلے دن سے 7ویں دن تک کبھی بھی بچے کا عقیقہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ ثواب ہے کہ 7ویں روز. حتیٰ کہ اگر بچہ مر بھی جائے یا کوئی شخص بڑا ہو کر بھی مر جائے اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تب بھی مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کروایا جائے. بھائی وہ تو انتقال کر چکا، جی ہاں اب بھی مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کروایا جائے. روایت میں کہ بچہ گروی رکھا ہوتا ہے اور عقیقہ کروانے سے آزاد ہوتا ہے، اور یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا بھی ہو گیا اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس کا عقیقہ کروایا جائے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص قریب المرگ ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ اسی قریب المرگ حالت میں ہی وصیت کر کے جائے کہ مرنے کے بعد میرے مال سے میرا عقیقہ کروایا جائے. قریب المرگ شخص بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ عقیقہ بہت زیادہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی کے لیے اتنا کارآمد ہے. حتیٰ کہ وہ افراد کے جو کہ بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کا عقیقہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر کوئی شخص امام کے پاس آتا تھا اور آ کر بہت زیادہ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرتا تھا تو امام اس سے پوچھتے تھے کہ تم غور و فکر کرو کہ تمہارا عقیقہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. علماء یہ بھی فرماتے ہیں خاص طور پہ وہ بچے جو بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں
ان کا عقیقہ کروائے جائے. بعض اوقات عقیقے کے اندر یہ ہوتا ہے، اب تو تھوڑا سا رائج ہو گیا، لیکن پہلے ہوتا تھا کہ عقیقہ پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا، یہ لاپرواہی ہو گئی ہے، تو وہ بچے کے جو زیادہ بیمار رہتے ہیں ان کا عقیقہ کروایا جائے اگر نہیں ہوا ہے. ایسے بچے کے جن کو چوٹیں بہت زیادہ لگتی ہیں ان کے متعلق بھی یہ ہے کہ عقیقے میں غور و فکر کی جائے اور عقیقہ کروایا جائے. یا وہ بچے جو سوتے سوتے ڈر جاتے ہیں، نائٹ ٹیررز جن کو ہوتے ہیں، ان کے بھی عقیقے کے متعلق غور و فکر کی جائے. کیونکہ دیکھیے یہ جو عقیقہ ہے یہ جسمانی تربیت بھی یہ عقیقہ کرواتا ہے، یہ بیماریوں سے بچاتا ہے، شیطان سے حفاظت کرتا ہے. البتہ اس کے اندر یہ نہیں چلے گا جیسے کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے وجہ ہم پیسے دے دیں کسی غریب کو. یہ آج کل چیز بہت ٹرینڈ عام ہوتا جا رہا ہے. کہتے ہیں بھائی کوئی مستحق ہمارے سامنے ہے تو ہم بکرے کی قیمت کے برابر اگر اس مستحق کو پیسے دے دیں، یا زیادہ بہتر نہیں کہ بکرے کے گلے کے اوپر چھری چلائیں. تو دیکھیے بقرہ عید کی قربانی میں پیسے کفایت کرتے ہیں، یعنی آپ قربانی اگر نہ کریں اور مستحق کو پیسے دے دیں تو اس کے اندر یہ چیز جائز ہے، صحیح ہے کرنا. لیکن عقیقے کے اندر روایت کے اندر ہے کہ عقیقے میں جانور کا خون خدا بہتے دیکھنا پسند کرتا ہے، اس کا خون بہنا چاہیے، یعنی کچھ ایسے اثرات ہیں. تو عقیقے میں پیسے نہیں چلیں گے، پیسے دینا، بلکہ جانور ہی کو ذبح کروانا پڑے گا. اچھا عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب لڑکے کے لیے جو ہے وہ بکرا اور لڑکی کے لیے بکری ہونے چاہیے. نہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، الٹا بھی ہو سکتا ہے، لڑکے کے لیے بکری کروائیں اور لڑکی کے لیے بکرا ذبح کروائیں، اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں. بہت سے کہتے ہیں کہ لڑکے کے لیے 2 جانور ذبح ہوں اور لڑکی کے لیے 1 جانور ذبح ہو. نہیں، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، لیکن کوئی کتنے بھی جانور ذبح کروانا چاہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا کون سا جانور ذبح کیا جائے؟ کیا مرغی ذبح کرنے سے کام چل جائے گا؟ جواب ہے کہ جی نہیں. انعام ثلاثہ میں سے ہونا چاہیے، یعنی اونٹ ہو یا گائے بھینس بیل وغیرہ ہو، یا مثلا بھیڑ بکری دمبا ہو. آقا کوئی البتہ فرماتے تھے کہ مینڈا ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے. دیکھیے اس کے اندر ابھی کچھ مستحبات آ رہے ہیں. مستحبات اس وجہ سے کہ عقیقے کے یعنی اتنے ایک ایسا حکم، اس میں اتنی زیادہ مستحبات کے بعض اوقات آدمی حیران ہوتا ہے کہ ایسی کیا اس کے اندر بات ہے. نہیں، بچے کی تربیت میں بہت دخیل ہے، اس کے جسم کے اندر بھی، اس کی روح میں بھی. مینڈا ہو تو زیادہ بہتر ہے، دمبا وغیرہ. اچھا کیا شرطیں ہونی چاہیے؟ کیا ساری شرطوں کو دیکھ کر لائیں؟ تو جواب یہ کہ جناب اس کا حل یہ آسان ہے کہ کم سے کم بس زندہ ہونا چاہیے. آکسیجن وغیرہ لگی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوما میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ جسم میں تھوڑی سی حرکت ہونی چاہیے اس کے ذبح کرتے ہوئے تو چل جائے گا. یعنی وہ شرائط جو حج کی قربانی میں ہوتی ہیں وہ عقیقے کے جانور میں نہیں. باقاعدہ روایت کے اندر بھی یہ بات ہے یہ، اور امام نے اس کی اجازت دی. اور حتیٰ کہ عیب دار بھی جو جانور ہے وہ بھی چل جائے گا. اور مثلا کسی کا مثلا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یہ بھی چل جائے گا، کسی کا مثلا کان کٹے ہوئے ہیں یہ بھی چل جائے گا، کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہے یہ بھی چل جائے گا، خصی جانور ہے یہ بھی چل جائے گا. جتنے عیب پائے جا سکتے ہیں وہ سب چل سکتے ہیں عقیقے کی قربانی میں. البتہ زیادہ بہتر یہی کہ اچھے سے اچھا جانور قربان کیا جائے. لیکن حج کی قربانی کے اندر اصل میں جو احکام ہیں وہ عقیقے کی قربانی میں نہیں. اچھا عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ورنہ عام طور پہ حج کی قربانی میں ہوتا ہے کہ جناب اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے، اور گائے بھینس بیل ہے تو 2 سال کا ہو، اور بھیڑ ہے تو مثلا 7 مہینے کی عمر ہو، اور بکرا و بکری ہے تو 1 سال کی عمر ہو. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، اور کتنا بھی بوڑھا ہو وہ چل جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ زیادہ ثواب یہ ہے کہ سمین ہونا چاہیے، یعنی موٹا ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے. جتنا زیادہ موٹا ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا، گوشت بھی زیادہ ملے گا یقیناً. اچھا اب ایک خاص دعا ہے جو تحفۃ العوام کے اندر باقاعدہ عقیقے کے موقع پر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اچھا اس کے الگ الگ ورژنس ہیں، 2-3 الگ الگ ٹائپ کی دعائیں ہیں، وہ سب بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور کوئی سی ایک دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو کہ مثلا پروردگار اس جانور کا گوشت میرے بچے کے گوشت کے بدلے میں، اور اس جانور کا خون میرے بچے کے خون کے بدلے میں، اور اس جانور کے بال میرے بچے کے بال کے بدلے میں، اور جانور کی ہڈیاں میرے بچے کی ہڈیوں کے بدلے میں، یعنی میں اس کو قربان کر رہا ہوں. پروردگار میں جانور کے ان اعضاء کے بدلے اپنے بچے کے اعضاء کی سلامتی چاہتا ہوں. یعنی ایک لحاظ سے آپ نا بیمہ کر رہے ہیں اس کا جسمانی بیمہ بچے کا، یعنی بچے کے جسم کے ہر حصے کو آپ محفوظ کریں، جو کہ جسمانی تربیت کا ایک تقاضا ہے، اور عقیقے کو جب بھی جسمانی تربیت کے لحاظ سے سمجھا گیا ہے. تو اچھا دیکھیے اب جتنے بھی مستحبات عقیقہ ہیں یعنی اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے ان کا خیال کرتے جائیں گے بچہ اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا چلا جائے گا.
مثلا مستحبات میں سے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد بند سے جدا کیا جائے، ہڈیاں نہ توڑی جائیں. یا مثلا پرانے علماء کچھ کہتے تھے، موجودہ علماء تو اس کو نہیں مانتے ہیں کہ اس کے بعد جانور کی جو ہڈیاں سفید کپڑے میں لپیٹ کر دفن کی جائیں. فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں، البتہ کچھ پرانے فقہا نے اس کو لکھا ہے. اور امام خمینی فرماتے تھے کہ کوئی تاکیدی حکم نہیں اور ثابت نہیں ہے اتنا. اچھا گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے؟ گوشت کی تقسیم تو دیکھیے اس میں علماء فرماتے ہیں ران جو ہے وہ قابلہ کو دیں. قابلہ کون ہے؟ یعنی وہ عورت کہ جو یا تو لیڈی ڈاکٹر تھی یا مڈ وائف تھی یا کوئی بھی گھر کی عورت تھی جس نے ڈیلیوری میں ہیلپ کی ہے بچے کی. بہتر تو یہ ہے کہ 1/4 دیا جائے، گوشت کا 1/4 حصہ قابلہ کا ہے. اچھا قابلہ میں بھی اگر وہ 1/4 ران پر مشتمل حصہ ہو تو وہ اس کا ثواب زیادہ ہے دینے کا. لیکن مثلا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب یہ 50 سال میں اب کر رہا ہے، وہ لیڈی ڈاکٹر کہاں سے لے کر آیا، وہ 80-90 سال کی ہو گئی ہوگی، انتقال کر گئی ہوگی، یا مثلا وہ مل ہی نہیں رہی ہے، یا مثلا وہ لینے میں توہین سمجھ رہی ہے، یا وہ سب سوچ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو گوشت نہیں لیتی اس طرح سے. یا مثلا قابلہ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہے، غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر نے مثلا ڈیلیوری کرائی تھی یا مڈ وائف نے ایسی ڈیلیوری کروائی تھی، تو پھر غیر مسلم کو دینے میں اتنی تاکید نہیں ہے. دیا ابھی بھی جا سکتا ہے اس کو گوشت، لیکن تاکید نہیں. تو پھر کیا کرے اس میں 1/4 کا جو کہ قابلہ کو دینا تھا. اب اگر قابلہ نہیں مل رہی ہے یا وہ لینے سے انکار کر رہی ہے یا توہین سمجھ رہی ہے تو پھر یہ 1/4 حصہ جو ہے یہ ماں کے پاس آئے گا، اور ماں کے لیے بہتر ہے کہ اس حصے کو صدقہ کر دے یا جو مرضی آئے کرے. اور جو باقی ریمیننگ 3/4 بچا ہے وہ مومنین میں تقسیم کیا جائے. اچھا مومنین میں تقسیم کیسے کیا جائے؟ کیا گوشت پکا کر تقسیم کریں یا کچا تقسیم کریں؟ یہ آپ کی مرضی. البتہ زیادہ ثواب یہ ہے کہ پکوا کر تقسیم کیا جائے، اور زیادہ بہتر ہے کہ اس عقیقے کے گوشت سے بچے کی پیدائش، اسی عقیقے کے گوشت سے بچے کی پیدائش کا ولیمہ بھی کیا جائے. اچھا کتنے افراد ہوں وہ تو ہم نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ 10 افراد بھی ہوں تو بہت کافی ہے، قریبی رشتہ دار. اس میں اچھا یہ جو عقیقے کا ولیمہ اس میں غریبوں کو بلانے کی تاکید نہیں، شادی کے ولیمے میں غریب رشتہ داروں کو بلانے کی تاکید ہے. اس میں پیٹ بھرے اغنیاء قریبی رشتہ دار ان کو بھی بلا کر اور عقیقے کا ثواب لیا جا سکتا ہے. اور زیادہ ثواب اس میں ہے کہ اسے پکوا کر تقسیم کیا جائے. دوپہر کے 3:30 بجے آپ کو تصویر نہیں دکھانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال پکوا کر تقسیم کرنے کا ثواب زیادہ ہے. آقا کوئی فرماتے تھے کہ بہتر ہے کہ اس کو پانی اور نمک میں پکایا جائے. البتہ امام خمینی فرماتے تھے کہ اس استحباب کی دلیل مجھے نہیں پتہ چل سکی کیا ہے، لیکن بہرحال اس کو پکوا کر پانی اور نمک میں، لیکن عام طور پر پانی اور نمک میں تو پکتا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں بھی اس میں ڈال دی جاتی ہیں بعد میں. اور پھر اس کے بعد مومنین کو دعوت دیں. اس عقیقے کی دعوت کو قبول کرنا بھی مستحب ہے. اس میں ایک اشارہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ عقیقے کا جو گوشت ہے یہ صدقہ نہیں، اور اگر یہ صدقہ ہو بھی اول تو نہیں، لیکن اگر یہ ہوتا تب بھی اس کو کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ عقیقہ کوئی واجب صدقات میں سے نہیں ہے، اور سید صرف غیر سید کے واجب صدقات نہیں لے سکتا، زکوٰۃ فطرہ وغیرہ اور مستحب صدقات، یا مثلا عقیقہ تو خیر صدقہ نہیں، اس کو بالکل کھانے کی سادات کو اجازت ہے، غیر سید کا عقیقہ بھی. اچھا اب کون کون سے گھر والے اس کو نہیں کھا سکتے؟ عقیقہ کا گوشت کون نہیں کھا سکتا؟ علماء فرماتے ہیں جیسے آغا سستانی وغیرہ بھی کہ باپ اور اس کے واجب النفقہ جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے مکروہ ہے. جائز تو ہے، کھا سکتے ہیں، باپ بھی کھا سکتا ہے، ماں بھی کھا سکتی ہے، لیکن کہنے کہ مکروہ ہے ماں باپ کے لیے، اور جو باپ کے واجب النفقہ ہیں ان کے لیے، جو باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، باپ جن کی کفالت کرتا ہے، وہ لوگ اس گوشت کو نہ کھائیں. البتہ جو اولادیں بہت سی ایسی بھی ہو سکتی ہیں باپ کی کہ جو مثلا بیٹے بڑے ہو گئے، خود کما رہے ہیں، خود کفیل ہو گئے، انڈیپینڈنٹ ہو گئے، ان کے لیے بھی کراہیت نہیں، ان کے لیے مکروہ نہیں ہے، اگرچہ وہ بھائی ہیں یا بہن کماتی ہے، اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی کراہیت ختم ہو گئی. اب باپ کی کفالت میں یہ لوگ نہیں رہے، لیکن جو باپ کی کفالت میں ان کے لیے مکروہ. اچھا کیا یہ عقیقہ کا گوشت خود کھا سکتا ہے؟ ظاہر چھوٹا بچہ 7ویں روز تو اپنے عقیقے کا گوشت نہیں کھائے گا، لیکن مثلا نہیں کہ بڑا ہو گیا بعد میں عقیقہ کروا رہا ہے تو کوئی شخص خود اپنے عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے. جواب ہے کہ مکروہ ہے، حرام نہیں، کھا پھر بھی سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے، بہتر ہے کہ نہ کھائے. اچھا اب جہاں پر یہ اچھا ایک بات ہاں اور بتا دیجیے، جو جن کی تقلید ہو رہی ہے آج کل، میں آیت اللہ خود یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ماں گوشت نہیں کھا سکتی عقیقے کا بچے کی، ماں نہ کھائے، احتیاط واجب ہے، لیکن رجوع وجوع کر کے ان کے بھی مقلدین کھا سکتے ہیں.
اچھا جہاں یہ مکروہ کا قرار دیا گیا عقیقے کا گوشت کھانا ان افراد کے لیے، وہاں اس سے مراد باقاعدہ گوشت ہے. یہ گوشت اگر کسی سالن میں پکا ہوا تو اس کا شوربہ مثلا روٹی سے کھا سکتے ہیں. گوشت نہیں کھائیں، وہ کراہیت ہے، لیکن یہ شوربہ کھا سکتے ہیں. بریانی پکی ہوئی ہے اس کے چاول کھا سکتے ہیں. بریانی پکی ہوئی ہے اس کے چاول کھا سکتے ہیں، گوشت کو چھوڑ دیں. اچھا ایک بات اس کے اندر اور بتا دی جائے کہ عقیقے میں تداخل کا حکم بھی چلتا ہے. یعنی اگر بقرعید کی کوئی شخص قربانی کر رہا ہے تو عقیقہ اس میں جمع ہو سکتا ہے. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا بکرا تو باپ اپنے قربانی کے لیے لایا ہے بقرعید میں کہ چلو قربانی میری طرف سے ہو جائے گی اور میں اس بچے کا عقیقہ بھی کر دوں گا اسی میں نیت کر کے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا. قربانی جس کی طرف سے ہوگی عقیقہ بھی اسی کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشان، وہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا بکرا یہ جو ہے کسی اور کے لیے لائے گئے قربانی کے لیے، اس میں آپ کسی اور کی نیت بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا. تو جس کا عقیقہ ہو، جس کی قربانی ہو، اسی کی طرف سے عقیقہ بھی ہوگا. اچھا کیا عقیقے میں کئی جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں کر تو سکتے ہیں، لیکن ایک کافی ہے. لیکن کئی جانور بھی ذبح کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیقے میں صلی اللہ علیہ وسلم کئی 100 جانور امام حسن عسکری علیہ السلام نے قربان کروائے تھے، اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ 12واں پیدا ہو گیا. اور ہر ایک گھر میں صرف گوشت نہیں بھجوایا تھا، پورا ایک ایک گوشت فند بھجوایا تھا ذبح کر کے ہر شیعوں کے گھر میں. اور اس کے علاوہ شہر سے باہر کے جو مومنین تھے وہاں تک بھی امام زمانہ کے عقیقے کا گوشت بھجوایا گیا تھا. اچھا یہ جو ہے کہ تداخل کے ایک ہی کی قربانی اور اسی کا عقیقہ اس کے اندر ہو سکتا ہے. مثلا کوئی بچہ بڑا ہو گیا، انڈیپینڈنٹ ہو گیا، وہ اپنے قربانی کے لیے بیٹا اپنے لیے لے کر آیا ہے جانور، اسی میں ہی وہ اپنے عقیقے کی نیت بھی کر سکتا ہے. یعنی دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. اچھا یہ جو تداخل ہے اس کا ایک فائدہ ہوگا اگر آپ نے یہ دو چیزیں جمع کی، جس کی طرف سے قربانی اسی کی طرف سے عقیقہ. اب احکام اس میں عقیقے کے نہیں چلیں گے بلکہ بقرعید کی قربانی کے چلیں گے. اب وہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی کہ ماں نہ کھائے آقا خوئی فرماتے تھے یا دیگر مجتہدین فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، وہ سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی. جوڑ سے جدا کیا جائے اور بن سے جدا کیا جائے، ہڈیاں توڑی جائیں، وہ پابندی ختم ہو جائے گی. کون رشتہ دار کھائے گا کون نہیں کھائے گا، یہ سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی. تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا. بس اس میں ایک مسئلہ یہ اور بتا دیا جائے کہ ایک شخص کے عقیقے میں ایک جانور کم سے کم ذبح ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ایک جانور میں کہا کہ باپ نے سوچا میرے 5 بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا، ایک جانور لائے اور سب کی طرف سے عقیقہ کر دے، یہ نہیں چلے گا. ایک جانور میں ایک ہی شخص کا عقیقہ ہو سکتا ہے. اور عقیقے کی قربانی میں حصے بھی نہیں ڈالے جا سکتے. یا مثلا آپ نے کہا کہ جو لڑکے نے سوچا یا کسی شخص نے کہ میں اپنا عقیقہ کر لوں گا لیکن میں قربانی حصے والی کرواؤں گا، یعنی جو بقرعید کی قربانی اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے اپنا 5 کلو کا یا 10 کلو کا، اور اس میں نیت یہ کر رہا ہے کہ میری طرف سے عقیقہ بھی ہوگا، یہ نہیں چلے گا. ایک عقیقے میں پورا ایک جانور ذبح اسی ایک آدمی کی طرف سے ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ مستحبات اس کے اندر ہیں. اور 7ویں روز اس کا عقیقہ جو ہے وہ بچے کا ہونا ہے. تو 7ویں روز تک ابھی تک آپ نے دیکھا کہ 7 روز تک کیا بچہ بغیر کھائے پیے زندہ رہا کہ یہاں تک کہ عقیقہ اس کا ہو گیا؟ نہیں. اب بچے کے کیونکہ وہ بہت تفصیلی موضوع تھا، بچے کو کھلانے پلانے کے اعتبار سے اس کے دودھ کے جو اثرات ہیں پلائی کے، وہ انشاءاللہ کیونکہ وہ بڑا موضوع تھا وہ اگلی نشست کے لیے ہم رکھ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ سارے مستحبات کتنے زیادہ تربیت میں داخل ہیں. جتنے مستحبات پہ عمل ہوگا اتنا ہی بچے کی جسمانی اور روحانی اچھی تربیت ہو سکے گی. باقی مستحبات اور احکام انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. یا مولا یا صاحب السماء